ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بڑا وفادار تھا، اس کو بلا جھجک محافظوں کے کمرے کے دروازے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ بیدار ہو گئے تو تب ہی وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے سپاہی کو کہا کہ ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتا چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا، وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ سن نہ سکے، نہ کچھ محسوس کر سکتا ہو۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیں۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے حکیم سے پوچھا کہ حکیم صاحب بتائیے کیا بات ہے، آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی جلدی اور کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو کہ خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چند ایک سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تم ایک سوال کا جواب نہیں آتا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے؟ یہ اس عورت کی ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو بہت سارے لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ وہ جب سے میرے پاس سبق لینا شروع ہوئی وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، لہٰذا آپ اس کے سوال کا جواب دیں، اس وجہ سے یہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا کہ کل تم اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے فرمایا کہ سلطان معظم، یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت کو کہا کہ بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوئی ہوں کہ میں اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟
آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ یہ یہودیوں کی تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 جگہوں پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ پھر آپ نے ان آیات کا ذکر بھی کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ جو تم بائبل پڑھ رہی ہو یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ تو میں نے اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے دوں گا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کو آغوش میں پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے سامنے لے آئی۔ سلطان ایوبی نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کے کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب اس خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا اے خاتون کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو اچھی طرح سے پکایا تھا۔ تو سلطان نے کہا اب تمہاری سمجھ میں میری یہ بات ضرور آ جائے گی، یہ گوشت حرام ہے، چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگر ایک چاہے اس کو آگ پر کتنی ہی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان سے کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو کہا کہ آپ سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ خنزیر جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سوار جنسی تعلق کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا، سبحان اللہ۔